أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ حضرات، گزشتہ سے پہلی نشست میں سورہ یونس کی شروعات میں بات رکھی گئی کہ سورہ یونس مکی ہے اور مکی صورتوں میں توحید اور آخرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مسئلوں پر زیادہ زور ہوتا ہے، اور اس درمیان میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان کیے، سورج، اسی طرح چاند، اور یہ جو نظام چل رہا ہے اس میں غور و فکر کرو کہ کتنا پرفیکٹ اور منظم اور صحیح طریقے پر چل رہا ہے۔ پھر ماننے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا ان کے لیے جنت میں کس طرح کی چیزیں ہوں گی، وہاں پر انہیں کس طرح سلامتی کے ساتھ ان کا مرحبا کہتے ہوئے ان کو خوش آمدید کہا جائے گا، اسے ذکر کیا گیا۔ حضرات، یہ تو اب ایسے لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد کچھ ہے، اس دنیا کے بعد دنیا ختم نہیں ہوگی، ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کے لیے دوسرا مرحلہ بھی ہے۔ اس سے عقلی طور پر کسی کو، منکرین کو بھی انکار نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی آدمی تو مرا ہوا زندہ ہو کر آپ تک آیا نہیں ہے کہ جس نے آ کر بتایا ہو۔ اب کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں جتنے بھی عقل مند لوگ ہیں وہ اس بات کو تو مانتے ہیں کہ کوئی چیزیں صحیح ہیں، کوئی چیزیں غلط ہیں، چاہے آدمی کتنا بھی بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ چیزوں کو مانتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی صحیح یہاں پر زندگی گزارا، پھر بھی وہ پریشانیوں میں رہا، تو یہ تو ظلم ہوا، اور ایک آدمی نے یہاں زندگی بھر ظلم و ستم کی زندگی گزاری، پھر بھی وہ عیش و آرام میں رہا، تو پھر تو یہ ناانصافی ہے۔ اتنی بات تو سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ ناانصافی ہے۔ اب ہمارے ملک میں ہی لیجئے کہ برادران وطن، ان کے اپنے مذہبی عقیدوں کے مطابق، ان کے اپنی مذہبی کتابیں بتاتی ہیں کہ دوسرا جنم ہے۔ ان کے ہاں تو کئی جنم ہیں، تو دوسرا جنم ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جو آدمی اچھا رہتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد اس کی روح کو کسی اچھے
پرندے میں یا کسی اور اچھے جانور میں ڈال دی جاتی ہے۔ اور جو آدمی یہاں برا ہوتا ہے، مرنے کے بعد اس کی روح کو برے جانور میں ڈال دی جاتی ہے، کبھی کتے میں ڈال دی جاتی ہے اور بھی برے جانوروں میں ڈال دی جاتی ہے۔ یہ بھی مذہبی طور پر برادران وطن بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ لمبی تفصیلات ہیں، ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا۔ ان کے جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں دوسرے دن اسے جلانے کے بعد کہ تمہارا یہ جو آدمی جسے تم نے جلا کر اسے جو ہے مٹی میں یا پانی اس کی راکھ میں جو بہا دیا، اس کی روح کس میں گئی، پھر اس کے بعد کس میں گئی۔ اور یہ سب چیزیں ایسی ہیں، اتنی تو اس میں بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی کوئی دنیا ہے، اتنا تو یہ بھی مذہبی طور پر مانتے ہیں۔ کون؟ برادران وطن۔ اب اس کے بعد سب سے بڑے تعداد میں دنیا میں جو لوگ ہیں وہ عیسائی ہیں پہلے نمبر پر۔ عیسائی بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے۔ یہودی ہیں، چاہے وہ کتنے بھی مذہب سے دور ہوں، لیکن وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے۔ اس کے بعد ایک طبقہ رہ جاتا ہے ملحدین کا، کمیونسٹ کہیے یا لامذہبیہ کہیے، جو مذہب کو مانتے نہیں ہیں، کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، لیکن پریکٹیکل طور پر وہ بھی مانتے ہیں کہ کچھ چیزیں اچھی ہیں، کچھ بری ہیں، ان اچھے چیزوں کا کچھ بدلہ ملنا چاہیے، بری چیزوں کا اس کی کچھ سزا ملنی چاہیے۔ یہ کب ملے گی؟ ایک آدمی مر گیا، اب اسے بھلائی کی وجہ سے اسے کوئی انعام یا برائی کی وجہ سے کوئی سزا، وہ کب ملے گی؟ اتنا تو یہ بھی مانتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد کوئی زندگی ہے۔ اور جب اتنی آپ نے مان لی زندگی، تو اب آپ کو ماننا پڑے گا حضرات انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں سب سے سچے اور صحیح لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس دنیا کے بعد کوئی اور دنیا ہے، وہاں یہ چیزیں ہونے والی ہیں، اور وہاں کے مقابلے میں دنیا کی جو زندگی ہے وہ بہت مختصر ہے، بہت چھوٹی ہے، بہت مختصر ہے، بہت چھوٹی ہے۔ اب دنیا میں جو یہ نیا سسٹم شروع ہوا ہے، سائنس کی وجہ سے جو ترقیاں ہوئی ہیں، بڑی بڑی چیزیں جو ہمارے قریب میں آ گئی ہیں، ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں ہم جن کو مانتے نہیں تھے اب ان کو ماننے لگے ہیں۔ مثال کے طور پر گاؤں میں ایک آدمی 10x10 کے گھر میں رہتا ہے، 10x10 کا روم ہے، اسی میں اس کی پوری زندگی ہے، نہ اس میں استنجا خانہ ہے، نہ بیت الخلاء ہے، بیت الخلاء جانا ہے باہر کہیں جنگل میں چلا جاتا ہے، نہانا ہو کہیں کنویں کے پاس بیٹھ کر نہا لیتا ہے۔ اب اگر اسے یہ بتایا جائے آج سے 50-60 سال پہلے، یا ابھی بھی ایسا آدمی جسے وہ چیزیں نہیں معلوم، کہ کہا جائے کہ بھئی ملک کا جو صدر ہوتا ہے دلی میں، ان کے لیے جو رہائش کے لیے علاقہ دیا گیا ہے، راشٹرپتی بھون جو دیا گیا ہے، جن میں 365 کمرے ہوتے ہیں، 2 فٹ بال گراؤنڈ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اتنا بڑا ان کو دیا گیا ہے اکیلے آدمی کے لیے۔ اب ایک آدمی جس نے نہیں دیکھا ہے یہ چیزیں، نہ اسے معلوم ہے، اسے 10x10 کے کمرے میں جو پوری زندگی اس کی پوری فیملی کی گزر گئی ہے، وہ آدمی کہے گا کہ بھئی جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ایک آدمی کو اتنا بڑا دیا جائے گا، اتنا بڑا محل، اتنے کمرے، 365 کمرے۔ راشٹرپتی بھون ہمارا جو ملک کا ہے وہ کتنا بڑا ہے آپ سب لوگوں کو معلوم ہے۔ جب اس ایک غریب ملک کا یہ حال ہے، تو جو امیر ملک ہے وہاں کے جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے جو سہولتیں ہوتی ہیں آدمی تصور نہیں کرے۔ جب لیکن ہم دیکھتے ہیں تو مان لیتے ہیں، تو اسی طرح سمجھیے کہ اس دنیا کے بعد والی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں، ایسے ایسے محلات ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مجھے تو جدید چیزوں کو دیکھتا ہوں بڑا طبیعت خوش ہوتی ہے۔
مثال کے طور پر حدیث میں ہے کہ جنت میں ایک آدمی سوچے گا کہ بھئی مجھے جو ہے دودھ پینا ہے، دودھ کی نہر اس کے سامنے آ جائے۔ کوئی آدمی کہے کہ سوچنے سے کیا ہوتا ہے، تب آپ دیکھیے بہت سی جگہوں پر، خاص طور پر ہمارے بنگلور کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے پاس پانی پینے کی جگہ اور اسی طرح بیت الخلاء میں، حمامات میں سنسر لگا ہوا ہے۔ آپ جو ہی اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر ہٹتے ہیں فوراً فلش ہو جاتا ہے۔ پانی پینے کے لیے جو ہی آپ جا کر کھڑے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا فوراً پانی چالو ہو جاتا ہے۔ آپ کی قربت سے وہ سنسر اتنا جلدی کام کرتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھئی آدمی اپنی ضرورت کے لیے آئے اور ضرورت سے فارغ ہوا ہے، سنسر کام کر رہا ہے، سنسر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب بٹن دبانے کی بھی ضرورت نہیں رہی، پہلے تو بٹن دبانا پڑتا تھا۔ جب انسان اتنی ترقی کر سکتا ہے تو وہاں رب العالمین جنت میں اگر جنتیوں کو صرف ان کی سوچ کی وجہ سے یہ سب چیزیں اگر مہیا کر دے رہے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی یا حیران ہونے کی یا پریشان ہونے کی یا نہیں سمجھ میں آنے کی کوئی بات نہیں۔ یہ تو اب تک کی ترقیوں کا حال ہے۔ ہمارے اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں اور پتہ نہیں کیا کیا ترقیاں ہو گئی ہیں، کیا کیا ٹیکنالوجی کہاں تک چلے گئی ہے، اور خدا جانے اگر ہم 50-100 سال زندہ رہے ہیں تو آنے والے 50-100 سال میں اور کیا کیا ہوگا نہیں پتہ۔ جس رفتار سے دنیا جا رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے 50 سال میں اور بہت سالی پر ترقیاں ہو جائیں گی جو ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے۔ جب دنیا کے لوگ اتنی ترقیاں کروا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کا جو اکرام فرمائیں گے، اعزاز فرمائیں گے، وہ انعام اور اعزاز و اکرام رب العالمین کی شان شان کے مطابق ہوگا۔ اس لیے آخرت سے متعلق کبھی کوئی چیز آئے تو جو ہے اس میں شک و شبہ کرنا یا یہ کہنا کہ بھئی یہ تو دل کو بہلانے کے لیے یہ خیالی اچھا ہے۔ غالب مرزا غالب نے کہا تھا، میں جانتا ہوں جنت کی حقیقت کیا ہے، دل کو بہلانے کے لیے خیالی اچھا ہے۔ یہ فرضی چیزیں نہیں ہے، حقیقی چیز ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں مکے کے لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب کیوں نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اور اگر اللہ جلدی بھیج دے ان لوگوں پر مصیبت، جیسے کہ یہ خیر کو طلب کرنے میں، اچھائی کو طلب کرنے میں جلدی مچاتے ہیں تو ان کی بات پوری ہو جائے گی، ان کا قصہ تمام ہو جائے گا۔ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، ان کی بات ختم، ان کی زندگی ختم۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، پس ہم چھوڑ رکھا ہے ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات پر یقین نہیں رکھتے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، اور جب انسان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ پکارتا ہے، لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑا ہوا بھی۔ مصیبت جب آتی ہے آدمی لیٹ کر بھی آہ کرتا ہے، بیٹھ کر بھی آہ کرتا ہے، کھڑے ہوئے بھی آہ کرتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا، پھر جب ہم اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اسے کوئی مصیبت پہنچی ہی نہیں اور اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں۔ جیسے وہ مصیبت حل ہوتی ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اسے کوئی مصیبت پہنچی ہی نہیں اور اس نے ہمیں یاد ہی نہیں کیا اور ہم نے اس کی پریشانی دور نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ، اسی طرح ہم نے ان حد سے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے ان کی ان حرکتوں کو خوشنما بنا کر چھوڑ دیا ہے، ان کے ان کاموں کو جو یہ کر رہے ہیں خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ آیت کے اس حصے پر ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آیت کا سیاق بتا رہا ہے کفار مشرکین سے متعلق آیت نازل ہوئی ہے کہ جب مصیبت دور ہوتی ہے تو وہ بھول جاتے ہیں، اور ان کے اس بھول جانے کو ہم نے ان کے لیے اچھا بھی کر کے دکھا دیا۔ ایک برا کام ان کی نظروں میں اچھا بنا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ جب مصیبت نہیں تو کیوں اللہ کو پکارے، یہی عقل کا بھی تقاضا ہے اور یہی ہونا چاہیے۔ یہ چیز ان کو جو اچھی لگ رہی ہے یہ ہم نے مزین کیا۔
آیت کا یہ حصہ بتا رہا ہے اگر کسی آدمی کو اپنی غلطیاں نہ لگ رہی ہوں، کسی کو اپنے گناہ نہ لگ رہے ہوں، تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ بھئی ایک آدمی کو اپنی غلطی لگے تو اس سے وہ رجوع کرے گا، اس سے ہٹے گا، سیدھی طرف آئے گا اور معافی مانگے گا اللہ سے۔ لیکن ایک آدمی ایک گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے، یہ بہت خطرناک مرحلہ ہے، پھر اس آدمی کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوگی۔ اب مثال کے طور پر لیجئے، بنیادی چیز لیجئے، امت مسلمہ کی بنیادی چیز لیجئے، کوئی زیادہ ڈیپ پہ نہیں لے جاؤں گا میں کہ بھئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ جو ہے پریکٹیکل اور تھیوری مسئلہ ہے کہ سمجھنے میں نہیں آ رہا۔ بیسک اور بنیادی مسئلہ لیجئے، نماز کے سلسلے میں جو تاکیدیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں وہ تقریباً زیادہ نہیں تو کم و بیش سبھی کو معلوم ہے۔ ایک آدمی ایک نماز نہیں پڑھتا لیکن اسے دکھ ہوتا ہے کہ بھی اذان ہوئی، میں نے اذان سنی، نماز نہیں پڑھی، جماعت سے بھی چھوڑ دیا، قضا بھی کر دیا، چلو میں بعد میں پڑھ لوں گا، اسے کم از کم یہ احساس ہے، کل پڑھ لوں گا، پرسوں سے شروع کروں گا۔ جیسے کہ بعض لوگ کوئی بھی کام کرنے کے لیے کہو تو وعدے کرتے ہیں، کل سے شروع کروں گا، پھر کہیں گے نہیں حضرت اتوار سے شروع کر لوں گا، پھر اس کے بعد دنوں سے ہٹ کر کہتے ہیں نہیں حضرت اب شعبان کا مہینہ آ رہا ہے نا، شعبان سے شروع کر دیتا ہوں، پھر جب شعبان آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں شب برات کے دوسرے دن سے شروع کرتا ہوں، شب برات بھی ختم ہو کے چلے جاتی ہے تو کہتے نہیں اب انشاءاللہ کیوں بھی رمضان آ رہا ہے، رمضان سے پورا کام شروع کر دیتا ہوں، پھر رمضان آتا ہے تو بولتے نہیں حضرت ذرا اس بار ٹف ہے مسئلہ، موسم بھی گرم ہے، روزے بھی رکھنے نہیں ہو رہا، روزے ہی نہیں رکھ رہا ہوں تو نماز کیا پڑھوں؟ ارے روزے بھی ایک فرض ہے، نماز بھی ایک فرض ہے، انشاءاللہ عید کی نماز سے شروع کروں گا، فرض نماز تو نہیں، وہ عید کی واجب نماز بھی غائب کر دیتا، پھر کہتا ابھی تو عید ہوئی ہے، انشاءاللہ 8 دن سے شروع کروں گا، کرتے کرتے بقرعید کو آ جاتا ہے، پھر عید کا کھانا پینا گوشت میں اتنا مشغول ہوتا ہے، کہتا ہے حضرت سال ختم ہی ہو رہا ہے، محرم نیا سال ہے، نیا مہینہ ہے، نئے دن سے شروع کر دیں گے، نئے دن سے نماز شروع کروں گا، پھر ایک محرم کو کہیے وہ کہتا ہے کہ نہیں 10 کھن سے شروع کروں گا، ایسا کرتا کرتا پورا سال ہی گزار دیتا، لیکن احساس تو ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، میرے سے گناہ ہو رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے اور نماز چھوڑنا اس کی نظروں میں کوئی برا کام بھی نہیں ہے، غلط کام بھی نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی میں کیا کسی کو تکلیف نہیں دے رہا ہوں، میں تو کوئی گناہ نہیں کر رہا ہوں۔ ارے نمازیں مسلسل قضا ہو رہی ہے اور یہ کہ ایک نماز قضا ہونے پر جو وعیدیں قرآن و حدیث میں ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اندازہ نہیں لگا سکتے، پھر بھی وہ آدمی سمجھ رہا ہے مجھ سے کوئی گناہ ہی نہیں ہو رہا۔ اب آپ بتائیے اس کا گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ ٹھیک اسی طریقے پر ہے کہ گناہ کرتے کرتے اس اسٹیج پر پہنچ گیا ہے کہ اسے گناہ جو ہے خوشنما معلوم ہونے لگے، زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ، حد سے گزرنے والوں کے لیے وہ مزین کر دیے گئے۔ یہ تو ہوا بیسک نماز کے سلسلے کی چیزیں۔ اب جو حضرات الحمدللہ اللہ نے نماز کی توفیق بھی دی، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، پابندی بھی کر رہے ہیں شریعت کی، ان میں بھی موجودہ زمانے میں بعض گناہ پھیل چکے ہیں۔ وہ گناہ ایسے پھیل چکے ہیں کہ لوگ اسے گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، اور ان میں سے میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں چونکہ جتنی شدت ادھر سے ہو رہی ہے ہماری بھی ذمہ داری ہے اتنی شدت ہم ادھر دکھائیں بتانے میں۔ 2-3 گناہ لے لیجئے۔ ایک گناہ ہے کہ آج چاندی کی چین یا کوئی سی بھی لوہے کی پیتل کی چین جو ہے گلے میں اور ہاتھ میں ڈالنا ایک رواج کے طور پر چل رہا ہے، اور بہت سے لوگوں کو پکڑ کر جب پوچھو تو وہ بھی اور ان کے آس پاس جو کھڑے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت چاندی کی چین ہے۔ بھئی چاندی کی چین ہو، لوہے کی ہو، سونے کی ہو، پیتل کی ہو، پلاٹینیم کی ہو، یا دنیا میں کوئی اور نئی دھات بنی ہو اس کی ہو، کوئی سی بھی چین مرد گلے میں ڈالے حرام ہے، ہاتھ میں پہننا حرام ہے۔
اب اسے جب وہ گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو اس سے کیوں معافی مانگے گا؟ ایک بات۔ دوسری بات، جو کٹنگیں آج چل رہے ہیں نوجوانوں میں، جو کٹنگ کرا رہے ہیں، یہ صاف حدیث میں بخاری شریف کی منع کیا گیا ہے کہ بھئی بالوں کو ادھر چھوٹے کر لے رہے ہیں، ادھر کچھ بڑے کر لے رہے ہیں، ادھر کچھ ایسا کر لے رہے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کانوں پہ پڑ جاتے اس لیے حضرت یہاں زیادہ کٹا دیا ہوں۔ بعض لوگ تو ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور جیسے ہم ڈائریکٹ آسمان سے اترے ہیں، دنیا کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور غیروں سے مشابہت کی وجہ سے اور شدت ہے۔ ایک تو گناہ کبیرہ ہے، لیکن جو غیروں سے مشابہت اختیار کرے گا اس کی شدت اور بڑھ جاتی ہے۔ مشہور واقعہ ہے، ہمارے اولیاء کبار میں ایک بڑے ولی گزرے ہیں، انتقال کے بعد بہت بڑے درجے کے آدمی تھے۔ خواب میں زیارت ہوئی ان کے ایک خاص شاگرد سے، تو شاگرد نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ خبر میں سوال جواب کا معاملہ، اللہ کے ہاں پیشی کا معاملہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بڑا کٹھن معاملہ تھا، میری ایک چیز کو پکڑ لیا گیا، بڑی مشکل سے اللہ نے معافی دی، نجات دی۔ شاگرد نے پوچھا حضرت کیا چیز ہوئی؟ کہنے لگے بات یہ ہوئی کہ ایک دن جو رنگوں کا تہوار ہوتا ہے، برادران وطن کا جو رنگوں کا تہوار ہوتا ہے، وہ تہوار کے موقع پر میں گزر رہا تھا تو ایک گدھے کو دیکھا کھڑا ہوا تھا، تو گدھے کو تو کوئی رنگ کرتا نہیں ہے، وہ بیچارہ تو ویسے ہی مظلوم ہے، اسے تو کوئی رنگ کرتے نہیں ہے، حالانکہ محنت تو بہت پڑتا ہے، دھوبی تو اس سے بہت کام لیتے، لیکن اسے کسی نے نہیں رنگاتا۔ تو میں پان کھائے ہوئے تھا، تو میں نے کہا ارے گدھے تجھے کسی نے رنگا نہیں ہے، چل میں ہی تجھے رنگ دیتا ہوں، یہ کہہ کر میں نے پان کی جو پیک تھی اس کے اوپر تھوک دیا تاکہ وہ لال ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اتنا فرشتوں سے سوالات میں رکھا کہ تم نے غیروں کی مشابہت، غیروں کے ہاں رنگ کیا جاتا ہے جانوروں کو، اسے تم نے اہمیت دی اور یہ کہہ کر گدھے کو رنگا تم نے، یہ بہت بڑا تمہارا جرم ہے، تم نے غیروں سے مشابہت کیسے؟ وہ بطور مزاح، ان کا کوئی ایسا عقیدہ یا یہ نہیں تھا، بطور مزاح ان سے ایک بات ہو گئی، اس پر جو پکڑ ہوئی اس پکڑ سے مجھے نکلتے نکلتے جو ہے میرے پسینے چھوٹ گئے۔ اب آپ سوچئے اتنے بڑے اولیاء کبار کی اس چھوٹی سی بات پر اتنی پکڑ ہو رہی ہے، یہاں تو جان بوجھ کر پلاننگ کے تحت غیروں کے فساق و فجار کی چیزوں کو جو اپنا رہے ہیں، وہ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن وہ چیز انہیں بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ مجبوری ان کو برا لگ رہا ہے، نہیں، وہ چیزیں کرتے ہوئے ان کو اچھا لگ رہا ہے۔ کذالک زین للمسرفین، اللہ فرماتے ہیں جب لوگ حد سے گزرتے ہیں تو ان کے برے کام ہمیں ان کی نظروں میں اچھے کر دیتے ہیں جس میں وہ بھٹکے رہتے ہیں۔ اس لیے گناہ کا احساس نہ ہونا، گناہ کرنے کے بعد اس کا احساس نہ ہونا، یہ بہت بڑا جو ہے جرم ہے۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی بغیر کسی شرعی مجبوری کے پریشانی کے 3 جمعہ کی نماز لگاتار چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک مہر لگا دیتے ہیں، جس کے بعد اس کے دل میں کوئی اچھائی کی بات آتی ہی نہیں، آتی ہے تو اسے وہ سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ اب وہ تمام نوجوان جن کے اوپر جمعہ اور سب نمازیں فرض ہیں، کمپنیوں میں ہیں، دوسری جگہ ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ بھئی وہاں نماز کو نہیں چھوڑتے، ہم کیا کریں؟ آپ ارادہ تو کریں، دعا تو کریں، راستے آگے کھل جائیں گے۔ اگر آپ نے ارادہ نہیں کیا اور دعا نہیں کی
تو آپ اپنے اس میں مگن ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ؟ آپ کی بڑائی سے اللہ کا کوئی مقام تو بڑھنے والا ہے نہیں۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے جہاں کہیں آپ پریشانی میں ہیں اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، مکے والو تم جو ہے ملک شام جاتے ہو، یمن جاتے ہو، راستوں میں وہ تمام ویران بستیاں ہیں جن کے اوپر سے تم گزر کر جاتے ہو، قوم عاد اور سمود کی بستیاں ہیں، ادھر ملک یمن میں قوم سبا کی بستیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اور تحقیق کہ ہم نے تم سے پہلے بہت سو کو ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے پاس آئے تھے رسول واضح نشانیاں لے کر، دلائل لے کر، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور وہ ایمان نہیں لانے والے تھے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طریقے پر ہم مجرم قوم کو جو ہے سزا دیتے ہیں۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ، پھر ہم نے ان کے بعد زمین میں تمہیں خلیفہ بنایا، تمہیں ان کے بعد جانشین بنایا۔ قوم عاد گئی، قوم سمود گئی، دوسرے اقوام تباہ و برباد ہوئے، اس کے بعد ہم نے اے لوگوں، یعنی مکے کے لوگوں، ہم نے تمہیں جانشین بنایا زمین پر، لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔ اتنے طاقتور لوگ ختم ہو گئے، اس سے عبرت حاصل کرو۔ ہم نے تمہیں ان کا جانشین بنایا، ان کی زمینیں تمہیں عطا فرمائی، ان کا سب کچھ تمہیں عطا فرمایا تاکہ دیکھیں کہ تم کس طرح کرتے۔ اللہ کو تو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا، اللہ کو معلوم ہے، لوگوں پر حجت قائم کریں۔ اب سنیے، مکے کے لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تو بہت سے بار بہت سی گفتگو ہوئی، مکے کے 5 بڑے سردار آ کر کہے کہ ہم تو قرآن پر ایمان لانے تیار ہیں، لیکن 5 چیزیں ہیں جس کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا؟ پہلی بات، آپ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پرستش کرو، بتوں کو چھوڑو جو یہ بات کہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے۔ ہم جسے چاہے پوجیں، 360 کو پوجیں، 3070 کو پوجیں، ان کو آپ کچھ نہ کہیں۔ دوسری بات، ہمیں حلال و حرام کی بحث میں نہ الجھائیں، ہمیں جو چیز اچھی لگے گی وہ ہمارے لیے حلال ہے، ہمیں جو نہیں پسند ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ یہ کہنا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ ہمیں پسند نہیں۔ اسی طرح ڈکیتی کا مسئلہ ہے، زنا کا مسئلہ ہے، شراب کا مسئلہ ہے، ان مسئلوں پر آپ اگر گفتگو نہیں کریں گے، آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہوتا ہے آپ دوسرا قرآن پڑھ کر سنائیے، ہمیں ایسا قرآن پڑھ کر سنائیے جس میں یہ تمام باتیں نہ ہوں، یعنی ان کی پسند کی باتیں پڑھ کر سنا۔ یہ آ کر ان لوگوں نے بےہودہ سی فرمائش کی تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے پاس ہماری آیتوں کو جو واضح ہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ہمارے سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جن کو یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد کوئی اور دنیا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ائتی بقرآن غیر ھذا، آپ دوسرا قرآن لے کر آئیے، او بدل، یا اگر دوسرا قرآن نہیں تو اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے، اس میں کچھ تبدیلی کر دیجئے۔ قل، اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھے اس بات کی اجازت اور پرمیشن نہیں ہے کہ اللہ کی نازل کی ہوئی چیز میں کوئی تبدیلی کروں، اس میں کوئی حذف و اضافہ کروں، یہ میرے بھی اختیار میں نہیں ہے، بلکہ میں تو جو کچھ اللہ کی طرف سے وہی نازل کی جاتی ہے اس کی اتباع کرتا ہوں۔ اگر میں نے کچھ اس میں تبدیلی کی یا تمہاری پسند کی بات اس میں داخل کر دی تو سمجھو کہ مجھے ڈر ہے اللہ سے کہ یہ نافرمانی اگر میں نے کر دیا تو میرے رب سے اس نافرمانی کی وجہ سے مجھے ڈر ہے ایک بہت ہی بھیانک اور خطرناک عذاب کے دن کا مجھے ڈر ہے۔
قرآن کی آیت بتا رہی ہے نبی کو تک اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے احکامات میں کوئی تبدیلی کریں، کوئی حذف و اضافہ کریں۔ نبی بھی اس کا مجاز نہیں ہے، نبی کی بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے پیغام کو پہنچاؤ۔ اللہ جسے حلال کہے اسے حلال کہو، جسے حرام کہے اسے حرام کہو۔ تو سوچو کہ نبی کے بعد کس کا درجہ رہ جاتا ہے؟ کسی کا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ بھئی علماء اکرام اور فقہا تھوڑا ہلکے سے کام لیں، تھوڑا ڈسکاؤنٹ دیں، اس مسئلے کو بدل دیں، اس مسئلے کو بدل دیں۔ عزیزان گرامی، یہود و نصارہ کی تباہی اسی وجہ سے ہوئی کہ ان کے لوگوں نے جو ہے رشوتیں لے لے کر جو ہے نرم فیصلے لکھتے گئے، احکامات بدلتے گئے۔ لیکن اسلام میں جب نبی کو اجازت نہیں ہے کسی حکم کو بدلنے کی، تو کسی اور کو کیا اجازت ہے؟ بیسک اور بنیادی مسئلوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو مسائل جس میں اختلاف نظر آتا ہے وہ اولا یا غیر اولا اس مسئلے میں نظر آتا ہے، یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے۔ جائز ناجائز میں کبھی آپ کو اختلاف نہیں ملے گا، وہ تو اٹل فیصلے، اولا غیر اولا۔ مثال کے طور پر ہر نماز کے لیے مسواک کرنا سنت ہے یا ہر وضو کے لیے سنت ہے؟ امام احمد ابن حنبل یہ فرماتے ہیں ہر نماز کے لیے مسواک سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ احادیث سے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مسواک کا تعلق وضو سے ہے، اس لیے وضو میں اگر مسواک آدمی کر لیا، عصر کی نماز کے وضو میں مسواک کر لیا تو وہ نماز عصر کی بھی پڑھے اور اسی وضو سے مغرب بھی پڑھے، دونوں نمازیں سنت کے مطابق ہے، اعلیٰ درجے کی۔ کیوں؟ وضو میں سنت ہے تو اس نے وضو میں کیا۔ اب ایک وضو سے عصر مغرب عشاء تینوں پڑھے گا تو تینوں نمازیں سنت کے مطابق ہوں گی، ثواب پورا ملے گا۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ بعض حدیثوں کے الفاظ ہیں لِكُلِّ صَلَاةٍ، ہر نماز کے لیے۔ اب ہر نماز کے لیے کہیں گے تو ایک آدمی عصر میں وضو کیا، عصر کی نماز پڑھ لیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب مغرب کی نماز کو نیا وضو نہیں کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ نماز سے پہلے مسواک کرے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا حرمین میں عرب لوگوں کو عین جب اقامت ہو رہی ہوتی ہے مسواک کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا جب جماعت کھڑی ہوتی رہتی ہے مسواک نکال کے اقامت ہوتی رہتی ہے کرتے ہیں۔ کیوں؟ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وہ کہتے ہیں کہ بھی ہر نماز کے لیے۔ وضو تو کیا تھا عصر میں، اب یہ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں اسی وضو سے، تو مغرب میں بھی یہ نماز سے پہلے کریں گے، ابھی اسی وضو سے پڑھیں گے تو عشاء سے پہلے بھی کریں گے۔ اولا غیر اولا کی بحث رہتی ہے، باقی بنیادی طور پر کوئی اختلاف نہیں رہتا۔ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُ، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ چاہتے تو میں نہ تمہارے اوپر یہ جو کچھ تلاوت کر رہا ہوں نہ یہ کرتا اور نہ تمہیں کوئی چیز بتاتا۔ اور تم لوگ سوچو فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ بڑی دلیل دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ نے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ بھئی میں یہ جو نبوت کے منصب پر آنے کے بعد جو یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں 40 سال کی عمر کے بعد، یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ میں پہلے بتا رہا ہوں، پہلے سے تو میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اور 40 سال تک کوئی بات نہیں کی۔ اب اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور تم لوگ یہ بھی جانتے ہو کہ 40 سال میں تم لوگوں کے درمیان میں زندگی گزارا ہوں، مشکل سے 2 مرتبہ سفر میں مکے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے، ایک بچپن میں مدینہ منورہ گئے، واپسی میں والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور ایک مرتبہ جوانی میں یا اس سے پہلے ابو طالب کے ساتھ ملک شام گئے تھے۔ اس پوری مدت میں میں تمہارے سامنے رہا ہوں، تو تم یہ سوچو کہ اس پوری مدت میں نے کبھی کسی سے کچھ سیکھا بھی نہیں اور نہ کبھی تم سے کوئی اس طرح کی بات کہی
کچھ بھی نہیں کہا. اب 40 سال کی عمر ہوتے ہی، نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی، میں اگر تمہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کہہ رہا ہوں تو یہ اللہ اور اس کے رسول ہی کی بات ہے. اور تم لوگ یہ بھی جانتے ہو کہ گزشتہ 40 سال کی زندگی میں مجھ پر کبھی کسی نے جھوٹ کا الزام نہیں لگایا. ما جربنا علیک کذبا قط. کسی آدمی نے مکے میں یہ الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لگایا، دشمن نے بھی، کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہے. اور تم سب لوگ جانتے ہو کہ شراب حرام تو تھی نہیں، سب لوگوں کے لیے ایک حلال چیز تھی. سب مل کر آپس میں بیٹھ کر کھانے کے بعد پیتے تھے. پوری مکے کی زندگی میں کوئی آدمی ایک یہ نہیں بتا سکتا کہ میں نے کبھی شراب کا گھونٹ پیا ہو. اسی طرح مکے میں ناچنے گانے والیوں کو لا کر وہ ناچنا گانا ہوتا تھا، اس میں محفلیں ہوتی تھی، شریک ہوتے تھے. پورے مکے کے لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے کبھی اس طرح کی بے حیا اور بےہودہ محفل میں کبھی شرکت نہیں کی. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ افلا تعقلون، تمہاری سمجھ کیا ہو گئی ہے کہ میں اگر کوئی بات اللہ کی کہہ کر سنا رہا ہوں تو وہ اللہ ہی کی بات ہے، اس لیے کہ گزشتہ 40 سالوں میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی کہ تم یہ کہو کہ بھی پھر وہ دورہ ان کو پہلے کا دورہ پڑ گیا، نعوذ باللہ. اور اس طرح تم یہ بھی جانتے ہو کہ ان 40 سال کی زندگی میں نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے، نہ کوئی اس طرح کی چیز ہے. اب اگر یہ بات کہہ رہا ہوں تو تمہیں اس میں کیا اعتراض ہے؟ کیا بات نہیں سمجھ میں آنے والی ہے؟ افلا تعقلون، پس کیوں تم اس بات کو نہیں سمجھتے؟ فمن اظلم ممن افترا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا باندھے، یہ اللہ کی طرف کسی چیز کی نسبت کرے. انہ لا یفلح المجرمون، اور بے شک مجرم لوگ کبھی نہیں فلاح پاتے. اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیغام کو سمجھنے کی اور اس کے جو خواہشیں ہیں، اس کی جو تمنائیں ہیں، اللہ جو چاہتے ہیں بندے سے، ان اعمال کو ہمیں اپنانے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت، ہمت، توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لک الحمد و لک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ.